آداب عرصے ناظرین، کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اچھے ہوں گے۔ پاکستان میں ان ٹچیبلس کو ٹچ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس سلسلے کا آغاز ہوا ہے ملک ریاض سے۔ ایک زمانے میں وہ سارا پاکستان جو ہے نا اس کو اپنی انگلیوں پر نچاتے تھے۔ وہ یہ ان کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ وزیر اعظم بھی ان کی انگلیوں پر ناچتا ہے، صدر بھی ان کی انگلیوں پر ناچتا ہے، خاص طور پر آصف علی زرداری کا نام لیا جاتا تھا۔ اور جناب وہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کی انگلیوں پر ناچتی ہے کیونکہ وہ ریٹائرڈ لوگوں کو ملازم رکھتے ہیں، اور جناب وہ فلاں بھی ان کی انگلیوں پر ناچتا ہے۔ یہ ایک بڑی لمبی کہانیاں تھیں، بہرحال ان کو ٹچ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کے بارے میں بڑی ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی جائیدادیں بیچ دی گئی ہیں، 3 جائیدادیں، باقی 3 کیوں نہیں بکی یہ تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ یہ ان میں سے ایک جائیداد، یہ جائیدادیں کیا ہیں اور یہ کتنے کی ہیں، کتنے کی بکی، یہ تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ملک ریاض کا جو بحریہ ٹاؤن میں ہاسپٹل ہے، بحریہ ٹاؤن ہاسپٹل کہلاتا ہے وہ اس پر بھی چھاپا پڑا، اس کا ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ کیا کیا قبضے میں لیا ہے یہ بتائیں گے آپ کو، اور تحقیقات کس رخ پر ہو رہی ہے یہ بھی بتائیں گے۔ پھر اسی میں ہی آپ کو یہ بتائیں گے کہ آصف زرداری صاحب کو جو صدر مملکت ہیں، صاحب میں نے اس لیے کہا کہ صدر مملکت کا عہدہ ان کے پاس، ورنہ جرنلسٹ کے لیے کوئی صاحب نہیں ہوتا خبر میں۔ تو آصف زرداری کو پھنسانے کی ایک کوشش ناکام ہو گئی ہے، بڑے عرصے سے کوشش ہو رہی ہے لیکن ناکام ہو گئی ہے یہ کوشش۔ یہ کیا بات ہے یہ بتائیں گے۔ ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے خواجہ آصف کے استعفے کی خبریں تھیں۔ استعفے کی خبر تو غلط ہے لیکن ناراضگی موجود ہے، ناراضگی، اور پھر ان کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے۔ ناراضگی کن باتوں پر ہے اور ملاقات کے حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو آج چلتے ہیں اب ولاگ کی جانب، کیونکہ ولاگ بڑا امپورٹنٹ ہے، کہیں مت جائیے گا، ہم آپ کو جانے بھی نہیں دیں گے۔ ناظرین آغاز کر لیتے ہیں۔ آج وہ نیب کا جو کی کارروائی ہے، یہ 2-3 روز پہلے، ایک تو پہلے اشتہار آیا تھا، اس کو 2-3 روز پہلے ریویو کیا گیا تھا اور پھر آج کی تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ آج نیب کی 3 جائیدادیں، نیب نے 3 جائیدادیں بیچ دی، ان کی بولیاں آ گئیں۔ 3 کی بولیاں نہیں آ سکیں، جن کی 3 کی بولیاں آئیں وہ کتنے میں آئیں وہ تو الگ کہانی ہے، لیکن جو بولیاں نہیں آئیں وہ کیوں نہیں آئیں اس کی وجہ نیب نے خود بتا دی ہے کہ ان کی جو غالباً ریفرنس پرائس کیونکہ بتائی نہیں گئی، وہ خفیہ ہوتی ہے، وہ بتائی نہیں جاتی، وہ صرف بیڈرز جو ہے نا ان کو پھر بعد ازاں دکھاتے ہیں جب یہ ساری کارروائی ہو جاتی ہے، بلکہ جب نیلام کا آغاز کرتے ہیں تو اس وقت ان کو بتاتے ہیں، تو وہ اس سے پھر اوپر جانا ہوتا ہے، اس کو وہ ان کی ریفرنس پرائس یا ریزرو پرائس کے مطابق وہ نہیں آ سکی اور 3 جائیدادیں بک گئیں۔ ان جائیدادوں میں بحریہ ٹاؤن کارپوریٹ آفس 1 ہے، بحریہ ٹاؤن کارپوریٹ آفس 2 ہے اور بحریہ ٹاؤن روبیش مارکی ہے۔ روبیش مارکی یہ بحریہ فیز 5 میں ہے غالباً۔ اب یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو بحریہ ٹاؤن آفس ہے یہ کتنے میں بکے۔ جو بحریہ ٹاؤن کا کارپوریٹ آفس 1 ہے وہ نیب نے اپنی پریس ریلیز میں بتایا ہے کہ وہ 87 کروڑ 60 لاکھ روپے میں فروخت ہوا۔ یہ بلڈنگ ذرا بڑی ہے اور اس کے حوالے سے اسی لیے یہ 87 کروڑ میں گیا۔ اب جو سیکنڈ ہے وہ گیا کوئی 88 کروڑ 15 لاکھ روپے میں، یہ اس سے زیادہ میں گیا کیونکہ یہ بلڈنگ اس سے زیادہ شاید رقبے میں زیادہ ہے۔ جو روبیش مارکیہ جو پیش کی گئی تھی نیلامی کے لیے وہ بکی ہے 508 ملین روپے، یعنی 50 کروڑ روپے، 50 کروڑ 80 لاکھ روپے کہہ لیں، یا 8 کروڑ، 58 کروڑ سمجھا جا سکتا ہے اس کو۔ میرا حساب کا کتاب ذرا کمزور ہے، معاف کر دیجیے گا، لیکن اس میں ایک صاحب ہیں وہ انہوں نے سوالات اٹھانا شروع کیے ہیں اور پھر ان کے ساتھ کچھ جرنلسٹ دوست بھی شامل ہو گئے ہیں۔ یہ جو سوشل میڈیا کا کاروبار ہے اس میں، اور یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جی یہ تو اربوں روپے کی جائیدادیں ہیں، تو یہ پھر پروسیس جو ہے نا وہ شاید فالٹی ہے، یہ پروسیس جو ہے نا وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں تھا، ٹرانسپیرنسی رکھنی چاہیے تھی، اور یہ اربوں روپے کی جائیدادیں جو کوڑیوں کو مول بیچ دی گئیں۔ اب آپ کو وہ جو باقی 2 ہیں چونکہ وہ مشروط ہیں، وہ نیب ایگزیکٹو بورڈ جو ہے نا اس سے مشروط ہیں، وہ ان کی منظوری دے گا، اس کے بعد وہ اس کا پروسیس، بقیہ پروسیس مکمل ہوگا۔ وہ اس وجہ سے کہ وہ ریزرو پرائس جو ہے وہ یا ریفرنس پرائس وہ شاید اس سے کم ہے یا اس کے قریب ہے یا اس سے زیادہ ہے، یہ بھی پتہ چلے گا۔ چونکہ نیب نے یہ اپنے اعلامیے میں بھی یہ بتایا کہ یہ جو روبیش مارکی ہے یہ 508 ملین روپے میں فروخت ہوئی،
جو 20 ملین روپے زیادہ ہے، یعنی 2 کروڑ روپے زیادہ ہے جو ریزرو پرائس ہے اس سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو ہے وہ ریفرنس پرائس کے مطابق بکی ہوں گی، اور اس کے بہت قریب قریب بکی ہوں گی، تھوڑے سے زیادہ پروفٹ کے ساتھ. تو اس لیے ایگزیکٹو بورڈ اس کا جائزہ لے گا. یہ جو روپیش مارکی ہے، اس کا خریدار کون ہے، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. اس کے خریدار ایک عباسی صاحب ہیں. ان کا نام تو خیر کوئی اتنی، چونکہ وہ مشہور آدمی نہیں ہے. وہ عباسی صاحب جو ہیں وہ آزاد ڈیجیٹل میڈیا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں. ان کے یعنی مالکان میں شامل ہوئے. تو اب ان کے پاس پیسے ہیں تو انہوں نے خرید لیا. اس لیے یہ اس پر یہ سبجیکٹ کو اپروول کا نہیں آیا، یہ جو اپروو ہو گئی وہیں پر، اور اس کا پروسیس شاید شروع کر دیا گیا ہوگا اب تک. لیکن یہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں، اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ جو بولی لگی اس میں میڈیا کو نہیں بٹھایا گیا. ایک اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھتے، میڈیا کو بٹھا لیتے، کوئی حرج نہیں تھا. اس لیے کہ آپ جتنی ٹرانسپیرنسی لائیں گے اتنا آپ پر سوالات کم اٹھیں گے. اور نیب کی کارکردگی پر تو چونکہ عدالتیں بھی سوال اٹھاتی ہے، سارا پاکستان اٹھاتا ہے، تو نیب کو کم سے کم یہ سوچنا چاہیے. بہرحال یہ ایک کام تو یہ ہو گیا. اگلا دیکھیں یہ جو خاص طور پر گولف کلب ہے اور جو دیگر ہے وہ کتنے میں جاتے ہیں، کب جاتے ہیں، وہ ابھی پھر چند دن کے بعد پتہ چلے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ پرسوں رات کو جو چھاپہ مارا تھا ایف آئی اے نے، اس کا سلسلہ جاری رہا. تو وہ ایک تو ان کے فائنینشیل آفس پر چھاپہ مارا گیا تھا، لیکن ساتھ بحریہ ٹاؤن ہاسپٹل پر بھی چھاپہ مارا گیا. اب یہ علاج گاہ ہے، لوگ یہاں علاج کراتے ہیں، لیکن اس کے علاج گاہ کے ذریعے کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کی گئی. اور جو منی لانڈرنگ ہے وہ 1 ارب 20 کروڑ کی کے تو وہ کل اعلان کیا تھا تارڑ نے کہ مل گئے ثبوت. یہ کہتے ہیں کہ کوئی بہت بھاری رقم ہے، کھرب روپے میں ہے، پتہ نہیں کتنے میں ہے. کوئی 2500 ارب کہتا ہے، کوئی 25 ارب کہتا ہے. بس یہ لیکن یہ اسٹیبلش ہوگا کہ کتنا ہے. اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کچھ لوگ بھی گرفتار ہیں اس میں وہ ایک اور نام سامنے آیا ملی ایکسچینج. وہ بھی کہتے ہیں کہ بہت بڑے آدمی ہیں. اور اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن جو اس میں اصل بات ہے کہ وہ ریکارڈ سارا قبضے میں لے لیا ہے. اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو بحریہ ٹاؤن کی جو ہاسپٹل کی جو ایمبولینسز ہیں وہ یہاں پنڈی اسلام آباد میں اور ایلسویئر ان پاکستان، یعنی پاکستان کے دیگر شہروں میں وہ کہاں کہاں گئی ہیں. اس کی تحقیقات کہہ رہے ہیں کہ سیاستداروں کے ذمہ لگا دی گئی ہیں. وہ مختلف شہروں میں جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں ان کو دیکھ کر اس کے بارے میں رپورٹ بنائیں گی، اور اس کے بعد پھر کام آگے بڑھے گا. اسی میں ایک کہانی یہ بھی ہے کہ ناظرین بعض لوگ جو ہے وہ اب یہ پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جناب وہ تو آصف علی زرداری بھی اس میں ملوث تھے، اور جناب وہ تو فلاں بھی ملوث تھے. آج وہ اس میں ہوا یہ کہ آج صبح سپریم کورٹ گئے تھے فاروق ایش نائک. فاروق ایش نائک ایک لائر ہیں اور وہ بحریہ ٹاؤن کے لائر ہیں، بہت پرانے لائر ہیں. اور انہوں نے اس نیلامی کو پہلے بھی چیلنج کیا تھا. جو درخواست تھی اس نیلامی کی وہ انہوں نے جب پہلے بھی چیلنج کی تھی، تو آج سپریم کورٹ میں پیش ہوئے. سپریم کورٹ نے درخواست مسترد کر دی. اب اس کو آصف علی، چونکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، اس لیے آصف علی زرداری کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. میری اطلاع یہ ہے، اور یہ بہت کنفرم ذرائع سے ہے، کہ آصف علی زرداری پچھلے شاید 1 سال سے شدید ناراض ہیں ملک ریاض سے. اور اس کی وجوہات ہم آپ کو شاید پہلے بھی بتا چکے ہیں. ملک ریاض نے یہ جو کہا، وہ یہ تاثر دیا کہ وہ بحریہ ٹاؤن لاہور جو ہے میں نے آصف زرداری کو دیا، اس کا آصف علی زرداری نے ایک بہت سخت جواب دیا تھا. اس کے بعد سے وہ ناراض ہیں. لیکن ان کے بارے میں ان کے جو چاہنے والوں نے ان کو پھنسانے کی کوشش کی، وہ اسی گرد میں تھی کہ جناب وہ تو جو کچھ بھی کرتے ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی میں. اور بحریہ ٹاؤن کراچی کا معاملہ جب عدالت نے اٹھایا تھا، وہ اٹھایا تھا ثاقب نثار صاحب نے، تو وہ بھی اٹھایا تھا آصف زرداری کی محبت میں. وہ ایکچولی مقصد ان کو اس میں گھسیٹنا تھا، ان کو نہیں گھسیٹ سکے. تو ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی تھی اس میں. چونکہ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جب سپریم کورٹ آئی ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت چیئرمین تھے، شاید صدر نہیں بنے تھے، ہاں صدر نہیں بنے تھے آصف علی زرداری. ان کی ہدایت پر ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی آئی تھی، کیونکہ ملک ریاض وہاں بھی کچھ گڑبڑ کر رہے تھے. اور سندھ کے 2 وزراء کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی کچھ اس میں اپنا رول پلے کیا. لیکن آصف علی زرداری کو اسی بنیاد پر جو ہے وہ مکمل تحقیقات ہوئی اور پھنسانے کی کوشش ناکام ہو گئی.
तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, हमने कहा आपको बता दें। अब तीसरी खबर की जानिब चलते हैं। गुज़िश्ता रोज़ मेरे दोस्त हैं, मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, मेरे शागिर्द भी रहे हैं, मेरे मेरे कॉलीग रहे हैं। जब उन्होंने जर्नलिज्म का आगाज़ किया तो वो हमारे यहाँ से ही किया, मेरे चैनल से, तो हमने भी उनको कुछ सिखाया। बाद में उन्होंने बड़ा नाम कमाया, ज़बरदस्त नाम कमाया, पीटीआई के बड़े करीब हुए, बड़ी खबरें दी उन्होंने। ज़ुबैर अली ख़ान, वो अब कनाडा में है, चूँकि अब वो पीटीआई का जो अरावल दस्ता है सहाफ़ियों का, वो मेरा भाई है, लेकिन अब क्या करूँ, मैं उनको भी कहता हूँ कि आपका ये काम नहीं है कि किसी सियासी जमात का अरावल दस्ता बने। लेकिन वो फिर उसी बहाने वो फिर कनाडा चले गए, माशाल्लाह कनाडा में फ़िट है। शादी उनकी हो गई है, बीवी बच्चा उनका पाकिस्तान में है, वालिदैन भी अभी पाकिस्तान में हैं। अल्लाह करे उनकी बेगम भी उनके पास चली जाएँ, जल्दी चली जाएँगी इंशाल्लाह। कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं है, अब वो खुद चले गए हैं तो। बहरहाल उन्होंने एक ट्वीट किया, और चूँकि वो अच्छे रिपोर्टर हैं तो इसलिए जो है वो उनकी खबर पर मैं हमेशा गैर संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं करता हूँ, संजीदगी का मुज़ाहरा करता हूँ, क्योंकि वो खबर उनकी जो होती है, अगर वो 100% दुरुस्त ना भी हो तो उसका बेशतर हिस्सा दुरुस्त होता है, उसमें कहीं ना कहीं इतला देने वाला भी तो गड़बड़ कर जाता है। उन्होंने खबर दी तो फिर हमको भी चिंता हुई कि ये क्या मामला है, क्योंकि वज़ीर दिफा से मेरी दोस्ती दुआसलाम तो अच्छी है, वो मुझे जब भी मिलते हैं हंसी मजाक होता है, लेकिन उन्होंने कभी ये तासुर नहीं दिया था। और पिछले एक हफ्ते से मेरी मुलाकात भी नहीं हो सकी थी, तो पिछले एक हफ्ते में ये कहीं से भी तासुर नहीं आया था कि शायद वो नाराज़ हैं। लेकिन वो कल ट्वीट हुआ तो अचानक हुआ। फिर पहले अता तारड़ ने तरदीद की, उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने खुद तरदीद कर दी, तो उनके इस्तीफ़े का तो चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन मैंने उनके करीबी लोगों से पूछा कि भाई मामला क्या है, तो उन्होंने बताया कि नाराज़ वो हैं, और कल फिर उनका फ़ोन नहीं मिल रहा था, तो लोगों का ये ख्याल था कि जनाब वो नाराज़ होकर पता नहीं कहाँ जाकर बैठ गए, और वो अब बिल्कुल बस वापस नहीं आएंगे। इस्तीफ़ा कबूल करने का उन्होंने डॉक्टर तौकीर शाह से कह दिया है, ये वो। तो पता ये चला कि वो उस वक्त जब उनका फ़ोन बंद था, तो वो साबिक वज़ीर आज़म और वो अपने बचपन के दोस्त, सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल के दोस्त हैं वो उनके, नवाज शरीफ साहब, वो उनके पास थे, और वो उनके पास शिकायत लेकर गए थे इतलात के मुताबिक। वो उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा पंजाब हुकूमत से भी मुझे गिला है, और पंजाब हुकूमत से उनका गिला बनता है कि वो मरियम को अपनी बेटियों की तरह समझते हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को। तो वो उनका तासुर जो उनके करीबी ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि उनको मरियम से ये शिकायत है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट, वो जो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट है पंजाब की, और सीसीडी के सरबराह जो है वो उनके साथ खड़ी हो गई है। और ये ब्यूरोक्रेसी उनके ख़िलाफ़ बहुत अरसे से जो है वो काम कर रही है, क्योंकि वो उन्होंने पिछले साल दिसंबर में भी किया था, और अब फिर उन्होंने किया वो जो ब्यूरोक्रेसी के प्लॉट लेने की थी पुर्तगाल में, तो वो काफ़ी अरसे से ब्यूरोक्रेसी को रगेदते हैं। मलिक रियाज को भी सबसे पहले उन्होंने 1997 में, मुझे याद है, नेशनल असम्बली में आकर उन्होंने स्पीकर से इजाज़त लेकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर कहा था कि मेरे शहर का एक आदमी इधर आ गया, मलिक रियाज, इसको अभी पकड़ लें, क्योंकि ये बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला कर रहा है, इसको अभी पकड़ लें वरना ये पाकिस्तान के गले पड़ जाएगा आगे जाकर। तो गले तो वो पड़ गए। बहरहाल वो करते रहते हैं। तो अब उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी उनको उनको तंग करती है। वो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो अपने हल्के के लोगों के जो काम कहते हैं वो सख्ती से कहते हैं कि ये कर दें, उनका ये रोम है, उनका ख्याल है कि वो नवाज शरीफ के बचपन के दोस्त हैं, एक तरह से फैमिली हैं, शहबाज शरीफ से उनकी दोस्ती है, वज़ीर दिफा हैं, पार्लिमानी लीडर हैं नून लीग के, तो उनकी बात चलेगी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी उनकी बात नहीं सुनती। एक बात तो ये हो गई। फिर वो असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट जो हैं, असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, वो इकबाल संघेड़ा, उनके बारे में कहा जाता है कि वो दोस्तों के दोस्त हैं, वो ख्वाजा आसिफ के करीब भी समझे जाते हैं, लेकिन उनको एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने पकड़ा। ये शायद पुर्तगाल वाले मामले में ही पकड़ा हो कि उन पर भी एक इल्ज़ाम है कि शायद उन्होंने पैसे पुर्तगाल पहुँचवाए किसी तरह। ये कुछ बात अभी हतमी बात नहीं है, ये सिर्फ उड़ती उड़ती इतला है। लेकिन ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि क्या वो एक आदमी है, ये बात उनकी दुरुस्त है कि वो कहते हैं कि क्या वो एक आदमी है, बाकियों को भी तो पकड़े ना। बाकी लोग क्यों नहीं पकड़े जाते, जो जो सबके बारे में तहकीकात होनी चाहिए। मोहम्मद मालिक साहब ने एक इंकशाफ किया था कि बलूचिस्तान में कोई 200 अरब रुपए की ज़मीनें हैं, उस ऊपर हो रहा है, उसमें भी ख्वाजा आसिफ के के बारे में बात ब्यूरोक्रेट्स कृषि के अहलकारों का कह रहा था कि जी शायद वो भी मुलव्वस है। ख्वाजा आसिफ का उसमें नाम नहीं, उसमें और लोग हैं, और वो नैब ने वो इन्वेस्टिगेशन आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर शुरू की है। ये मुझे ऐवान सदर से जो आसिफ जरदारी के करीब जो ज़राए हैं उन्होंने बताया, क्योंकि आसिफ जरदारी के बाद करीबी दोस्तों ने का उसमें हिस्सा, और नैब ने एक इश्तार भी शाये कर दिया था उन जायदादों के हवाले से। वो 13 अरब रुपये 14 अरब रुपये की जायदादें हैं गालबन। बहरहाल
ख्वाजा आसिफ का उसमें तो नाम नहीं है, लेकिन ख्वाजा आसिफ सियालकोट में उस रीजन में जो बड़े कार इंपोर्टर्स हैं गैर मुल्की कारों के, बड़ी गाड़ियों के, उनमें ख्वाजा आसिफ सबसे टॉप पर कहे जाते हैं। अब ख्वाजा आसिफ को भी एक मेरे ये खदशा है मेरी इतलात के मुताबिक, लेकिन ये बात इस्लामाबाद में बात राय ने ये वसूख से ये कहा है कि अगले दिनों में ब्यूरोक्रेसी उनके कारों की इंपोर्ट के हवाले से भी कुछ ना कुछ वारदातें डालने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनकी ये कोशिश है कि ख्वाजा आसिफ वजारत दिफा से भी हट जाए और असम्बली से भी हट जाए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि अंदर के कुछ लोग, ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोग, उनके जो मुखालिफिन हैं उनके साथ मिले हों, क्योंकि वो भी मकामी सतह पर वो भी सरमायाकार हैं, उनकी भी अच्छी खासी जायदाद है, कारोबार है, तो कहीं ना कहीं उनका भी असर होगा। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।